جس سے کوئی ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اور مستقبل کا جو رنگ ہے وہ خطرناک انداز میں پیش کر رہا ہے، ہم انہیں بھی کہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے بابا جی نے بتایا ہے، تم اس سے بھی مشکل حالات لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں یہی جواب دیں گے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ آج اگر کوئی آکے کہے مولانا مشکل حالات ہے، آپ کدھر کھڑے ہوئے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں تو صرف اپنے ہاتھوں سے مہر کریٹ پہ لگانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ہمیں تو وقت آئے تو صرف ہتھ کھڑیاں پہننی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ہمیں تو رسول اللہ کے صحابہ نے حضرت حبیب بن زید عاصم انصاری کی شکل میں جب ان کو مسلمہ نے ان کی انگلیاں کاٹی، پورا ہاتھ کاٹا، جناب اعلیٰ بازو پورا، پھر دوسرا، پھر قدم کاٹے، پھر پوری ٹانگیں کاٹ دیا، پھر آپ کو آگ میں جلوا دیا۔ آپ یہ سارے منظر سہ کے آپ کو اور مجھے بتاتے گئے اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، زبان تمہاری پھر بھی رسول اللہ کی ناموس کی پہرے دار رہے اور دنیا کو بتاتی رہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، اسی سکھیوں نہ تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیارے۔ مولانا کہتے ہیں مولانا حالات دیکھنے چاہیے، میں نے کہا حالات تو کسی دور میں بھی موافق نہیں رہے، مشکل حالات میں دین کا کام کرنا یہی کلندرانہ طریقہ ہے، یہی صوفیاء کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا طریقہ ہے۔ اور جس گدی نشین کو، جس مذہبی لبادے میں موجود شخصیت کو لبیک کی سمجھ نہیں آئی، بابا جی فرماتے تھے کہ پھر اس کا علاج ہمارے پاس نہیں، حسد کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فلاں چیز کے لیے نکل رہے ہیں، فلاں چیز کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ ایک شاکر کے ایک کلام میں سے ایک مصرع تھا اس کے شعر کا کہ جڑے رومن کو تو مکر رکھ دی ایویں رو نکلا پتہ لگ میں بھئی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیز مصائب سے ہم گزر کے آئے ہیں تو یہ سارا کام آسان ہے تو پھر آؤ کر کے دکھاؤ۔ بلکہ اس کا پہلا ایک شعر تھا کہ بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہ دن، کہتا ہے بھئی خوشی بھی کسی کو کاٹتی ہے، بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہ دن، ایک خوشی ٹھکرا پتہ لگ میں جڑے رومن کو تو مکر رکھ دی انہیں رو نکلا پتہ لگ۔ اور آخر میں تھا کہ جی میں گزری ہے زندگی شاکر دی ایک منٹ نبھا پتہ لگ۔ تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ آسان ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا کہ شاہ صاحب کو یورک ایسڈ کی تکلیف، جناب ساری رات شدت تکلیف، اور اس کے باوجود جب صبح آ کے انہوں نے پوچھنا ہاں بھی مولویوں کیویں بیٹھے ہو، فرمایا باویں تکلیف ہوئے باویں خوشی ہوئے اتھے بھی حضور دے نہ دیتے باہر بھی حضور دیتے۔ بات اتنی سی ہے، مگر گزر گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مدرسے بند ہوئے پھر کھل گئے،
لیکن آج میں حضرت کے الحمدللہ نئے ادارے کو میں نے دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا کہ لوگ اشتہار لگا لگا تھک جاتے ہیں کہ داخلے جاری ہیں تو کوئی آتا نہیں ہے، اور جناب عمارت نہیں بنے تو وہاں پہ بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، مالک دیکھ رہے ہیں، مالک امتحان لیتے ہیں تو مالک نوازتے بھی۔ تو میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو مدارس والے ہیں، جو آستانوں والے ہیں، حضور کی عزت کا کام کریں، نہ آپ کی عزت کم ہوگی، نہ آپ کے آستانوں کا وقار کم ہوگا، بلکہ ناموس رسالت پہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کا وقار پہلے سے زیادہ بڑھے گا۔ پر یہ چیز سمجھ کب آتی ہے؟ جب کو تنہائی میں بندہ غور کرے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو سکا، رب نے جس سے لیا ہے کام اس کو شابش دینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اب میں اتنا دلیر نہیں ہوں تو پھر ہر دلیر کی دلیری کا میں انکار کر دوں، یہ بھی تو عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے کام لیا ہے جگر گوشہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب سے کہ جس مرد کلندر نے جناب جیل کے اندر بیٹھا ہوا بڑی سے بڑی مشکلات اور بڑی سے بڑی تکلیفیں سہ کے بھی جب پیشی پہ آتے ہیں تو ہائی کورٹ کے اندر ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ہاتھ نکالتا ہی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت۔ تو کسی کو اس جوان کی دلیری دیکھ کے اگر جناب احساس نہیں ہوا تو ہمارے پاس اس حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، اجازت ہو تو پڑھ دو۔ بابا فرماتا ہے پھلاں دا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے دریا چلا، بچیاں کو ٹپیاں لا، پھر بھی تیری پو نہیں بکڑی، پہلے اپنی میں بکا۔ پہلے اپنے اندر کا گند ختم کرو پھر بات کرو۔ لبیک کی ایسے بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جوان، یہ بزرگ، سفید داڑیوں والے، یہ نورانی چہرے، رسول اللہ کے یہ غلام، سارا کچھ چھوڑ کے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہ جناب جائیں گے حضور کی باتیں سنیں گے، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی جناب اعلیٰ بات سنیں گے۔ جب مولوی صاحب آئیں گے تو کہیں گے فاروق الحسن کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا۔ تو بات اتنی سی ہے، اتنی حضور سے وفا کر کے ضرور جائیں۔ جب ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار میدان محشر میں چھوڑ جائیں گے تو کام رسول اللہ نے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے اتنی وفا حضور سے کر کے ضرور جاؤ کہ جب میدان محشر ہو کوئی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، جہاں بات بنے گی وہاں پہ رسول اللہ ہوں گے، اور پھر دنیا کے 40 دنوں کے برابر آپ سوچیں جب سرکار سجدہ فرمائیں گے اور اس امت کے لیے روئیں گے تو منظر کیسا ہوگا؟ کچھ بولو۔ اس ویلے منظر کی ہونا جدو سرکار تواڈے تے میرے واسطے دعا فرما۔ بابا جی فرماتے سن یار اس تو وڈی کیڑی وفا ہو سکتی ہے کہ جرم ساڈے ہون تے رونا رسول اللہ نو پے جائے۔ انہاں دے صحابہ بھی بخشے ہوئے، انہاں دی آل بھی بخشی ہوئی، تے پہلی جنت دے سردار۔ تے تسی سوچو رو کنہاں واسطے رہنے؟ جنہاں واسطے رو رہے نے او قوم حضور دے نام تے پرچی بھی نہیں دے سکتے۔ جنہاں واسطے رونا ہے سرکار نے او قوم رسول اللہ دے نام تے کھلو بھی نہیں سکتی، حضور دی عزت دا پیرا بھی نہیں دے سکتی۔ اے کیڑی وفا ہے؟ وفا تے اس چیز دا نام ہے کہ جدو وقت آئے تسی آکو پرچیاں دی کی گل ہے، ساڈیاں جاناں بھی رسول اللہ واسطے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اور جو بھی آتا ہے میرا رب میری یہ مشکلہ حل کر دے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پہلے حضور نال وفا ضروری ہے، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی
बफरेब कर जो वहाँ से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं करो तेरे नाम पे जान फिदा ताजदार खत्म नबूवत खुदा दी कसम है मंजर बड़ा अजीब सी जिस वेले जनाब आला हजूर दे नाम ते जनाब आला अग दे अंदर लाल सलाखा बर्दाश्त करने वाले हजरत खुबाब इब्न अल-अरबी सामने खलोते होणगे हजूर दे नाम ते बाजू कटावण वाले हजरत जनाब हबीब बिन ज़ैद अंसारी भी सामने खड़े होणगे रसूलुल्लाह दे नाम ते अग दे अंगारियां ते जिन्हां नूं लिटाया गया हजरत बिलाल भी सामने खड़े होणगे जनाब आला सरकार दे नाम ते अपने 72 कुर्बान कराने वाले मौला हुसैन पाक भी सामने खड़े होणगे ते जनाब आला ओ भी सामने खड़े होणगे जिहड़ा मौला हुसैन दे नाने दे दीन वास्ते फैजाबाद दे अंदर अपनी जाना दित्ती ओ भी खड़े होणगे जिन्हां लाहौर तो वजीराबाद तक अपनी जाना दे नजराने दिते बाबा जी भी तशरीफ फरमा होणगे जनाब आला मौला हुसैन पाक दे नौकरां दे अंदर आप दे गुलामां दे अंदर आप भी किसी सफे तशरीफ फरमाने उस वेले जनाब आला आप दी जिन्हां ने मुखालफत की दूसरे पासे वो भी खड़े होणगे यजीदी निजाम दे हामी भी खड़े होणगे उस वेले पता लगेगा जनाब आला लब्बैक दा मुल्की पैदा है उस वेले पता लगेगा खत्मे नबूवत दे पहरा देवण वालियां दा मुल्की पैगा उस वेले पता लगेगा क्योंकि वक्त गद्दारों दा भी गुजर जाना वक्त वफादारों दा भी गुजर जाना वक्त रुपये ते सड़कां ते नाली ते विकण वालियां दा भी गुजर जाना ते वक्त रसूलुल्लाह दे पहरेदारां दा भी गुजर जाना क्योंकि काफ कखां दियां खुलियां रहन खड़ियां छोनेदार हवेलियां ढह दिया ले वेले खड़े सौखड़े लग जादे हाँ गल्लां याद सजन दिया रह दिया ने जिंदाबाद भाई जी ये सरजमीन है किबला बाबा जी दी तुसी इहदे ते इतना कम करो कि लोगों को पता लगे भाई अटक ये कोई आम जगह नहीं है ये वो जगह है जिथे हर घर दे अंदर लब्बैक वाले मौजूद अपने दरवाजे ते लब्बैक दी तख्तियां लाओ मैं डेरा इस्माइल खान गया तो उथे सवारे सब एक दोस्त साडे उन्हें कहा कि फलानी बस्ती दे अंदर आके जरा ब्रीफ केस पैसों का लैके बैठा रहा एक बंदा और जिथे सेल परचेज होती है वोटा की उन्हें कहा बैठ बैठ के 1.5-2 घंटे का कहते यार कोई आया नहीं उन्हें कहा जी हुण टुर जाओ ते बस्ती कितनी गरीब उन्हें कहा कोई पतीसा बेचदा है कोई सब्जियां बेचदा है फेरी वाले लोग ज्यादा कहते रहे किसी कहा जी हुण बिला शक चले जाओ लोग आना कोई नहीं हुण लब्बैक वाले बन गए जी सारे ए लब्बैक नाल रल गए ने यार गरीबी होवे भावे भावे उस तू भी थल्ले वाली गुरबत खत्ते गुरबत तू भी थल्ले वाली हालत होवे जिन्हों रसूलुल्लाह दी मोहब्बत दा जनाब जाम मिल गया अल्लाह दी कसम रूए जमीन दी दौलत दे कदी वेख नहीं सकदा ये विके ने हजूर दे नाम ते ये विके ने मुस्तफा करीम दी नामूस वास्ते पहरा देण वास्ते इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जदों तुहाडी इस मेहनत ते तुहाडे इखलास दी बरकत नाल हजूर दे दीन दे तख्त ते होना है इंशाअल्लाह और इस असम्बली के अंदर जिहदी पेशानी ते कलमे तैयबा लिखा है असी हुकूमत और अपोजिशन दोवां अराकीन नूं कहना चाहते हैं कि खुदा दा वास्ता जे कुछ दीन इस्लाम वास्ते अपनी आखरत वास्ते कर जाओ वरना इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि इस असम्बली मोहम्मद अरबी दे शेर आवन वाले ने इंशाअल्लाह
محمد عربی دے فقیر آون والے نے انشاءاللہ، اور پاکستان دے اندر منظر بدلن والا ہے۔ ساڈے بزرگاں نے جڑا خواب دیکھا سی اودی تعبیر پوری ہون والی ہے انشاءاللہ، کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشانے پنجتن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن، سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک ہے نعت حضرت کا زبانوں پر سخن، بس رسول اللہ کا دین حسن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ساڑھے بابا جی فرمانے ہونے سن پہلے بندے نو خود نو یقین ہونا چاہیے کہ حضور دا دین تختے آئے گا، پھر تسی دعوت دے ہوگے تو تمہاری دعوت اچ برکت ہوئے گی۔ میرے بھائیو، تسا سارے کل تو نہیں آج تو ہی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے آقا و مولا دے دین نو تخت لے آن واسطے دروازے کھڑکا کھڑکا کے اپنے رشتہ داراں دے، عزیزاں دے، محلے داراں دے اسی کہنا یار بڑا عرصہ گزر گیا، پوری صدی گزر گئی، بس ہن ساڈی پرچی بھی رسول اللہ دے نام دی، ساڈی گردن بھی رسول اللہ دے نام دی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ مینوں تانوں منظر دیکھن دی توفیق دے، باویں بیماریاں ہون، باویں صحت ہوئے، کم رسول اللہ دے دین دا کرنا ہے۔ کوئی آنکھ یارہ بیمار ہے، کچھ دن رک جا، کچھ دن آرام کر دے، تے تہاڈا کم ہے جویں بابا جی نے عملاً ویل چیئر تے بیٹھ کے حضور دی ناموس دا پہرا دیتا ہے، تساں تے میں عملاً وہی کم کرنا ہے۔ کوئی روک کے بھی صحیح تے انہوں یہی کہنا ہے کہ ٹونے تے دعویاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، ٹونے آقا دے بیمارانوں اور سونیا میں منگدا تاجداریاں، بس اپنے بوہے دا چوکی، بس اپنے بوہے دا چوکی، آقا دے بیمارانوں